سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم ناظرین کرام، پروگرام ہے شان محمدی، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قصیدہ محمدیہ امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بڑا ہی مشہور و معروف قصیدہ ہے، اور ہم اس پروگرام کے اندر اس قصیدے کو شامل کرتے ہوئے ہر پروگرام میں ایک ایک شعر کی تشریح سن رہے ہیں۔ امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے ہر شعر کے اندر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے منفرد اور نمایاں اوصاف کو بیان فرمایا، اور ان اوصاف کو ذکر کر کے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح اور ثنا کی ہے۔ ہر شعر کے اندر مختلف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کمالات، آپ کے اوصاف، آپ کے معجزات، آپ کا مقام اور مرتبہ بیان کرتے ہوئے امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح و ثنا کر رہے ہوتے ہیں۔ آج ہم شامل کرنے جا رہے ہیں اپنے اس پروگرام میں قصیدہ محمدیہ کا 27واں شعر۔ امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس شعر میں فرماتے ہیں: محمد ہدیہ فزنا بغایتہ۔ الحمدللہ، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جو دین لے کر آئے، آپ جو شریعت لے کر آئے، آپ نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سکھائی، آپ نے ہمیں ضروریات دین کے جو بھی تقاضے ہیں ان پر ہمیں پورا اترنے کا سبق دیا، اور ہم اسلام میں داخل ہو گئے۔ محمد ہدیہ فزنا، اور ہم نے اس ہدایت کو اختیار کیا، ہم کامیاب ہو گئے۔ کس چیز میں کامیاب ہو گئے؟ بغایتہ، جو دین حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے، ہم اس دین میں داخل ہیں، الحمدللہ ہم کامیاب ہیں۔ تو اس شعر کے اندر احسانات مصطفیٰ پر بات ہو رہی ہے۔ اس مصرعے میں امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس رخ پر، اس زاویے پر، اس کمال پر بات کر رہے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں مشرف با اسلام کیا ہے، اگرچہ کہ براہ راست ہم نے آپ کو دیکھا نہیں ہے، ہم تو آپ کے غلاموں سے فیض یافتہ ہیں، لیکن در حقیقت اس فیض کا سرچشمہ، اس فیض کا منبع اور اس فیض کا جو اصل ماخذ ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہیں۔ تو پھر اس تمام احسان کا مرکز، اس تمام کرم کا مرکز تو آپ ہوئے کہ جو بھی داخل اسلام ہوا، کسی خطے میں ہوا ہو، کسی صدی میں ہوا ہو، کسی علاقے میں ہوا ہو، کس وجہ سے ہوا، رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فیض ہے۔ اس تمام فیض کا مرکز نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہے۔ تو یہ آپ کا ہم پر احسان ہے، آپ کا ہم پر کرم ہے۔ ہم اس کرم کا جتنا شکریہ ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ تو محمد ہدیہ، آپ کی جو ہدایت تھی ہم نے قبول کی، ہمیں نصیب ہوئی، ہم اس سے مشرف ہوئے، ہمیں یہ سعادت ملی کہ ہم آپ پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے۔ فزنا بغایتہ، لہٰذا ہم کامیاب ہو گئے ہیں۔ آپ جو مقصد لے کر آئے، ہم اس مقصد کو پانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ تو اگلے مصرعے میں فرماتے ہیں: محمد قد وفا للہ من قدمی۔ اللہ رب العزت نے آپ سے جو عہد لیا تھا، انبیاء سے تو مختلف ادوار میں عہد لیے جاتے رہے، اس وقت بھی عہد لیے جاتے رہے کہ جب اجسام نہیں تھے، صرف اور صرف روحیں تھی۔ تو فرما رہے ہیں کہ قدیم زمانے میں بہت پہلے آپ سے اللہ نے جو عہد لیا، آقا
آپ نے اس عہد کو پورا کر دیا۔ اس عہد کو پورا کرنے میں آپ نے کسی قسم کی کمی نہیں کی۔ تو یہ وہ وصف بیان ہو رہا ہے کہ آپ نے جو منصب رسالت ہے اس کے تمام تقاضوں کو کما حق کو پورا کیا۔ آپ نے اللہ کی امانت کو ہم تک پہنچا دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذمے جو فریضہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عائد ہوا آپ نے ہم تک پہنچا دیا۔ تو اس شعر کے پہلے مصرعے میں امام بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے احسانات کو بیان کرتے ہوئے ایک طرح سے اس امت کے فضل کو، اس امت کی خصوصیات کو بھی بیان کیا کہ قومیں تو پہلے بھی آئیں، لوگ تو پہلے بھی آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور انبیاء پر ایمان لانے والے پہلے بھی دنیا میں آئے، لیکن ان کو وہ مقام، وہ مرتبہ، وہ فضیلت اور وہ بلندی حاصل نہیں ہوئی جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے امتیوں کو حاصل ہوئی، کہ انہیں آپ سے فیض ملا ہے، انہیں آپ کا دامن ملا ہے، وہ آپ کے دامن کے ذریعے وہ بزرگی پا گئے، وہ مقام پا گئے، وہ فضیلت اور مرتبہ اس امت کو حاصل ہوا۔ کسی امت کو وہ مقام اور وہ مرتبہ حاصل نہیں ہوا۔ اور اگر بات کی جائے اس امت مسلمہ کو حاصل ہونے والی فضیلت کی، اس امت مسلمہ کو ملنے والے امتیازات کی اور خصوصیات کی، تو اس امت مسلمہ پر اللہ رب العزت نے قرآن نازل فرمایا، اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن نازل فرمایا۔ تو اس امت کو جو کتاب ملی، اس کتاب کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذمہ لیا ہے۔ دیگر اقوام کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوا۔ توریت میں تحریف کر دی گئی، زبور میں تحریف کر دی گئی، اور دیگر جو صحف انبیاء ملتے ہیں اس حالت پر آج موجود نہیں ہیں جس حالت پر وہ نازل ہوئے تھے۔ اس امت کو یہ فضیلت بھی ملی، عمل کم کریں گے ثواب زیادہ ملے گا، اجر زیادہ ملے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقبولیت زیادہ ملے گی۔ اس امت کو یہ فضیلت بھی حاصل ہوئی کہ انبیاء کے بعد جو بہترین لوگ ہیں وہ اس امت میں پائے جاتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، جو حضور کے صحابہ ہیں، انبیاء کے بعد افضل درجہ رکھتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو یہ مقام اور مرتبہ ملا، بعد الانبیاء افضل البشر ہیں۔ تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے ملا، آپ کی نسبت کی وجہ سے ملا، آپ کے فضل کی وجہ سے ملا۔ اور اس امت کے اندر ایک خصوصیت یہ رکھی گئی کہ اس امت کے جو علماء ہیں، اس امت کے جو اولیاء ہیں، انہیں وہ مقام اور مرتبہ دیا گیا کہ پچھلی امت کے علماء اور اولیاء کو وہ مقام اور مرتبہ نہیں دیا گیا تھا۔ اس امت کے جو علماء ہیں وہ کام کرتے ہیں جو حضرات انبیاء علیہ السلام کا کام ہے، یعنی امر بالمعروف کرنا، نہیں عن المنکر کرنا۔ اس امت کے اندر غوث مقرر کیے گئے، کتب مقرر کیے گئے، ابدال مقرر کیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر صدی کے اختتام پر ایک مجدد پیدا فرماتا ہے جو دین کو سہارا دیتا ہے، تقویت دیتا ہے۔ یہ جو ٹائٹلز ہیں، یہ جو نمایاں خصوصیات ہیں، دیگر امتوں کو حاصل نہیں ہوئیں، یہ اسی امت کو حاصل ہوئی کہ اس امت کے جو علماء ہیں، جو صالحین ہیں، جو اولیاء ہیں، وہ اس قدر نمایاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس قدر انہیں فضل دیا ہے، کمال دیا ہے، عروج اور بلندی دی ہے۔ قومیں تو انبیاء سابقین کی بھی گزری ہیں، لیکن وہ قومیں ہم پر گواہ نہیں بن سکتی۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت، آپ کو یہ شرف ملا، آپ کو یہ مقام ملا کہ یہ تمام امتوں کی گواہی دے گی۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں امتوں کے بارے میں بتایا ہے، آپ کی گواہی پر ہم گواہی دیں گے کہ انبیاء علیہ السلام نے ان تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اس امت کو یہ مقام اور مرتبہ ملا کہ یہ امت دیگر امتوں کے مقابلے میں گواہ بنے گی۔ ایک اور جگہ اس امت کے فضائل و کمالات کو بیان کرتے ہوئے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا گیا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے۔
اس امت کی کیا شان ہے، اللہ اکبر۔ نبی اکرم علیہ السلام کی ہدایت ہمیں ملی، ہم اس ہدایت کو پانے میں کامیاب ہوئے تو ہم وہ تمام فضائل پانے میں بھی کامیاب ہو گئے کہ جو اس امت کے متعلق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بہترین امت قرار دیا، سب سے زیادہ فضیلت والی امت قرار دیا۔ اللہ رب العزت نے اس امت پر جو شریعت نازل فرمائی، اس شریعت کے اندر بڑی آسانی رکھی گئی۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا، دقت نہیں چاہتا۔ اور یہی وجہ ہے ہم 5 نمازیں پڑھیں 50 کا ثواب ملتا ہے، ہم کم عمل کریں اجر و ثواب زیادہ ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاؤں دھونے کے بجائے موزوں پر مسح کرنے کی اجازت ملی۔ یہی وجہ ہے خصوصی حالات کے اندر پانی سے وضو کے بجائے تیمم کی اجازت ملی، پانی سے غسل کے بجائے تیمم کی اجازت ملی۔ نہ جانے کتنی ایسی آسانیاں ہیں، اس سے پہلے کسی اور امت کو یہ آسانیاں نصیب نہیں ہوئی تھیں، یہ آسانیاں اسی امت مسلمہ کو نصیب ہوئی۔ اس امت کو ایک تحفہ ملا نماز کی صورت میں۔ نماز شب معراج ملنے والا تحفہ ہے، وہ تحفہ ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اور نماز کے اندر جو خصوصیات ہیں، ایسی خصوصیات پچھلی کسی امت کو حاصل نہیں ہوئی تھی۔ جس طریقے سے ہم نماز پڑھتے ہیں، اس میں قیام بھی ہے، اس میں رکوع بھی ہے، اس میں سجود بھی ہے، اس میں قعدہ بھی ہے۔ اس حیت پر نماز جیسی عبادت کسی اور امت کو نصیب نہیں ہوئی۔ اور پھر اس نماز کو جب جماعت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے تو یہ وہ طریقہ ہے جو فرشتوں کے ساتھ خاص ہوا کرتا تھا۔ جی ہاں، فرشتے صف بنایا کرتے تھے، ان کی صفوں کے اندر خلا نہیں ہوتا، ان کی صفیں مکمل ہوتی ہیں۔ ایک فضیلت اس امت کی یہ بیان کی گئی کہ اس امت کو وہ طریقہ ملا، صف بندی کا طریقہ، کہ جو فرشتوں کے ساتھ خاص ہوا کرتا تھا۔ فرشتوں کی عبادت کا رنگ انہیں دیا گیا، فرشتوں کی عبادت کی جو حیت تھی، جو کیفیت تھی، اس سے اس امت کو مشرف کیا گیا۔ نبی اکرم علیہ السلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کی وجہ سے ہمیں لوگوں پر برتری دی، یعنی سابقہ جو امتیں ہیں ان پر برتری دی۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری صفوں کو فرشتوں کی صفوں جیسا بنایا، اور ساری کی ساری زمین جائے نماز قرار دے دی گئی۔ پہلے کے لوگ ہر جگہ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، جو صرف نماز کے لیے جگہ مختص ہوتی، جیسا کہ مسجدیں بنائی جاتی ہیں تو مسجد میں تو ہم جماعت قائم کرتے ہیں، فرض نمازیں وہاں جا کر پڑھنا زیادہ موقع ہوتا ہے، اس کے الگ احکام ہوتے ہیں۔ لیکن روئے زمین پر کہیں بھی نماز پڑھی جائے تو نماز ہو جائے گی۔ سابقہ امتوں میں ایسا معاملہ نہیں تھا۔ تو اس امت پر ایک آسانی یہ کی گئی کہ پوری کی پوری زمین جائے نماز بنا دی گئی۔ زمین کا کوئی بھی حصہ ایسا نہیں کہ جہاں نماز نہ ہو سکتی ہو۔ اور فرمایا ایک فضیلت یہ دی گئی کہ پانی کی عدم موجودگی میں مٹی کو ذریعہ طہارت قرار دے دیا گیا، اور تیمم کرنے سے پاکی حاصل ہو جاتی ہے۔ وہ چھوٹی پاکی ہو یا بڑی پاکی ہو، دونوں طرح کی پاکیاں خصوصی حالات کے اندر مٹی سے حاصل ہو جایا کرتی ہیں۔ تو یہ وہ باتیں ہیں کہ جن کے ذریعے اللہ رب العزت نے اس امت پر آسانیاں عطا فرمائی، اس امت پر تخفیف فرمائی، اور اس امت کو مختلف اعتبار سے ممتاز کیا۔ اس امت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ معاملہ فرمایا کہ پچھلی امتوں کے ساتھ ایسے معاملے کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اس امت کے لیے کیا دعا فرما رہے ہیں؟ فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ ان لوگوں پر اپنا رسول مبعوث فرما، اپنا خاص رسول مبعوث فرما، یتلو علیہم آیاتک، جو تیری آیتوں کی تلاوت ان کے سامنے کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور کتاب اور حکمت کی تعلیم انہیں دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اے اللہ بے شک تو حکمت والا
اور غلبے والا ہے۔ ایک اور آیت مبارکہ کے اندر اس امت کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا جاتا ہے وَاجْتَبَاكُمْ، اللہ رب العزت نے ہی تمہیں منتخب کیا ہے، وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور دین کے معاملے میں تم پر کوئی حرج، کوئی مشقت کی چیز مقرر نہیں کی، ملت ابیکم ابراہیم، اور یہ جو امت ہے ملت ابراہیمی پر ہے۔ فرمایا وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں لفظ مسلمان کا ٹائٹل دیا ہے، مسلمان سے پکارا ہے، ایمان والوں سے پکارا ہے۔ من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم، اس رسول کو تم پر شہید بنایا، وتکونوا شہداء علی الناس، اور تم جو ہو وہ دیگر امتوں پر شہید ہو، گواہ ہو۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اس امت کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا پیغام ہے وہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مشرف فرمایا، اس امت پر یہ کرم کیا کہ نبی اکرم علیہ السلام کی غلامی میں یہ داخل ہو گئی ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر یہ بھی بیان کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی بھی حرج جو ہے، مشقت شدیدہ جو ہے وہ تم پر نہیں اتاری۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ پچھلی امتوں کے اندر باعث گرفت تھیں، باعث پکڑ تھیں، لیکن اس امت کے اندر اس میں رخصت دے دی گئی ہے، جیسا کہ بھول پر رخصت ہے، جیسا کہ جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں اس پر گرفت نہیں ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا ان اللہ تجاوز عن امت الخطأ والنسیان، اللہ تعالیٰ نے میری امت سے خطا کو اور نسیان کو معاف کر دیا ہے۔ نسیان کہتے ہیں بھول کو، خطا کہتے ہیں غیر ارادی طور پر جو کام واقع ہو جائے اسے خطا کہتے ہیں۔ فرمایا گیا وَمَسْتُكْرِهُ عَلَيْهِ، اور بعض اوقات بندہ حالت اکراہ میں آ جاتا ہے، جب رن جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ کلمہ کفر بکو، تو دل کے اندر وہ کفر کو برا سمجھتے ہوئے اگر زبان سے اظہار کرے، جبکہ گن پوائنٹ پر ہو، جبکہ جان جانے کا اندیشہ ہو، یا وہ حالات ہوں کہ شریعت نے جب اجازت دی ہے تو اس پر گرفت نہیں کی گئی، ایسا اکراہ واقع ہوا ہو اور پھر غلطی کی ہو، اس پر گرفت نہیں کی گئی، تو فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر یہ آسانیاں عطا فرمائی ہیں۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا ان اللہ اجارکم من ثلاث خلال، اللہ تعالیٰ نے تمہیں 3 آفتوں سے بچا لیا ہے۔ اللہ یدعو علیکم نبیکم، حضور فرما رہے ہیں کہ جو تمہارے نبی ہیں اپنی امت کے تعلق سے کبھی ایسی دعا نہیں کریں گے جو امت کے لیے نقصان کا سبب بنے۔ دیگر انبیاء علیہ السلام نے اپنی امتیوں کے خلاف دعا کی، ان پر عذاب نازل ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا۔ طائف کے موقع پر جبریل امین پہاڑوں کے فرشتے کو لے کر حاضر ہو جاتے ہیں کہ آپ کہیں تو یہ پہاڑوں کو لے کر طائف شہر پر اوندا کر دیتے ہیں اور یہ شہر غرق ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، لیکن حضور علیہ السلام نے اس قوم کے خلاف دعا کرنا پسند نہ فرمایا، تو فرمایا اللہ یدعو علیکم نبیکم فتہلکوا جمیعا، تمہارے نبی نے تم پر کوئی ایسی دعا نہیں کی کہ تم سب کے سب ہلاک ہو جاؤ۔ فرمایا وَأَلَّا يَظْهَرَ أَهْلُ الْبَاطِلِ عَلَىٰ أَهْلِ الْحَقِّ، ہر دور کے اندر اہل حق موجود رہیں گے اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ مکمل طور پر باطل جو ہے وہ حق پر غالب آ جائے، قلت و کثرت چلتی رہے گی لیکن مکمل طور پر باطل حق پر غالب نہیں آ سکے گا۔ فرمایا گیا وَأَلَّا تَجْتَمِعُوا عَلَىٰ ضَلَالَةٍ، اور میری جو امت ہے پوری کی پوری ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ گمراہی پر جمع ہو گئی ہو، اس کے اندر ایک گروہ ایسا ضرور پایا جاتا رہے گا جو حق پر ہوگا، راہ راست پر ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر ہوگا، صراط مستقیم پر ہوگا۔ تو نبی اکرم علیہ السلام کی برکت سے، آپ کے کرم سے اس امت کو یہ خصوصیات مل رہی ہیں، یہ حصار قائم ہو چکا، یہ دفاع، یہ حفاظت، یہ امن، یہ سلامتی، یہ خیر و برکات،
یہ اجر و ثواب کا اضافہ ہونا، اور نہ جانے کون کون سی ایسی نعمتیں ہیں جو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے دم قدم سے، آپ کی برکتوں سے ہمیں ملی ہیں۔ آپ کا ہم پر احسان کہ آپ نے ہمیں اپنی امت میں قبول فرمایا، ہم آپ کے امتی بنے، اور آپ کا امتی ہونے کی وجہ سے ہمیں یہ تمام کے تمام جو فضائل ہیں وہ حاصل ہو رہے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک میں فرمایا گیا، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ ادرک بالاجل المرحوما، اللہ تعالیٰ نے میری امت کو مرحوم قرار دیا ہے، یعنی جس پر رحمت کی گئی ہو، جس پر رحم کیا گیا ہو، میری امت کو اللہ تعالیٰ نے مرحوم قرار دیا ہے۔ وقت تصر علی اختصاراً، ہماری عمریں کم ہیں، فنحن الآخرون، ہم آخر میں بھیجے گئے، وَنَحْنُ السَّابِقُونَ یوم القیامہ، لیکن ہم قیامت کے دن سب سے آگے ہوں گے، جنت میں سب سے پہلے داخل ہونا، پل صراط سے پہلے گزرنا، اور دیگر حساب کتاب کے جو منازل ہیں اس میں سب سے پہلے فارغ ہونا، یہ خصوصیات قیامت کے دن اس امت کو ممتاز کریں گی۔ وَإِنِّي قَائِلٌ غَيْرَ فَخْرٍ، اور میں بغیر فخر کے یہ کہتا ہوں، ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں، موسیٰ صفی اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام صفی اللہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے منتخب کردہ ہیں۔ وَأَنَا حبیب اللہ، میں حبیب اللہ ہوں۔ وَمَعِيَ لواء الحمد یوم القیامہ، قیامت کے دن لوائے حمد میرے پاس ہوگا۔ وَإِنَّ اللَّهَ وَعَدَنِي فِي أُمَّتِي، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے حوالے سے مجھ سے یہ وعدہ فرمایا ہے، وَأَجَارَهُمْ، اور میری امت کو امان دی ہے، پناہ دی ہے، من ثلاث، تین چیزوں پر، تین چیزوں کے بارے میں میری امت کو سلامتی دے دی گئی ہے۔ لا يعمهم بسنۃ، کہ ان کے اوپر کوئی قحط نہیں آئے گا، ایسا قحط کہ جس سے یہ ہلاک ہو جائیں، جس سے یہ برباد ہو جائیں، جس سے یہ ختم ہو جائیں۔ فرمایا ولا يستأصلهم عدو، اور نہ ہی ایسا دشمن ان کے مقابلے میں کھڑا ہوگا کہ ساری امت کو ختم کر دے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ فرمایا ولا يجمعهم علی ضلالہ، اور اللہ تعالیٰ میری پوری کی پوری امت کو گمراہی پر جمع نہیں کرے گا۔ آج آپ دیکھیں جو دیگر ادیان ہیں، زبور کے ماننے والے، توریت کے ماننے والے، کہاں پائی جاتی ہے سلامت اور کامل زبور؟ کہاں پائی جاتی ہے انجیل مقدس جو اس کیفیت میں ہو کہ جس کیفیت میں حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی؟ اب ان کے جو ماننے والے ہیں انہوں نے ان کی تعلیمات کو کب پایا؟ زبور کے ماننے والوں نے اصل تعلیمات کو کب پایا؟ تو جو پوری کی پوری قوم کا معاملہ ہے وہ اس امت کے ساتھ نہیں ہوگا، بلکہ اس امت کے اندر ایک گروہ ایسا ضرور پایا جائے گا جو حق پر قائم ہوگا، اور یہ خصوصیت کسی اور قوم کو حاصل نہیں ہوئی۔ اس امت کے فضائل کو تو پیارے آقا علیہ السلام نے نہ جانے کتنی جگہ بیان فرمایا ہے، اور کیا کیفیات ہوتی ہوں گی کہ پیارے آقا علیہ السلام ان لوگوں کو یاد کرتے ہوں گے کہ جو آپ کی امت میں بعد میں پیدا ہونے ہیں، جو بعد میں پیدا ہوئے، پیارے آقا علیہ السلام نے انہیں بھی یاد رکھا۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا، نبی اکرم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اِنَّ أُنَاسًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ بَعْدِي، کچھ لوگ ہوں گے جو دنیا سے میرے پردہ فرمانے کے بعد پیدا ہوں گے۔ فرمایا یَوَدُّ أَحَدُهُمْ، مجھ سے اتنی محبت کریں گے، اتنی محبت کریں گے، اور میرے دیدار کے اس قدر طالب ہوں گے، اس قدر ان کو حسرت ہوگی، وہ چاہیں گے کہ اگر انہیں اپنے اہل خانہ کو بیچنا پڑے، اپنے مال کو بیچنا پڑے، تو وہ یہ چیزیں بیچ کر میری زیارت کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ فرمایا یود احدہم لو اشتری رؤیتی بأہلہ ومالہ، کہ اگر انہیں میری زیارت کے بدلے اپنے گھر والوں کو بیچنا پڑے، اپنے مال کو بیچنا پڑے، تو وہ اس پر بھی تیار ہوں گے۔ تو حضور علیہ السلام بعد والوں کی جو محبت ہے اس پر اظہار فخر فرما رہے ہیں کہ بعد والے لوگ اس قدر مجھ سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ
उन लोगों की मोहब्बत का, उन लोगों के कदमों की खाक का एक जर्रा हमें अता फरमा दे। एक हदीस मुबारका में फरमाया गया, नबी अकरम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मुझे ये पसंद है, मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने भाइयों से मिलूं। साहबा ने अर्ज किया, फ़क़ाल अस्हाबुन नबी अवलैसा नहनु इख्वानुक, या रसूल अल्लाह, कि हम आपके भाई नहीं हैं? हुजूर फरमाते हैं, अंतुम अस्हाबी, तुम तो मेरे सहाबा हो, तुम्हें तो सहाबियत का शर्फ हासिल हो चुका है। यानी मुसलमान आपस में भाई हैं, और इन भाइयों के अंदर जो सहाबा हैं सबसे बुलंद हैं, सबसे फौकियत रखने वाले हैं। तो फरमाया, तुम तो मेरे सहाबी हो। वलकिन इख्वानी अल्लज़ीना आमनू बी वलम यरौनी, मैं तो मुसलमान भाई उनको कह रहा हूँ कि जो मुझ पर ईमान लाए लेकिन उन्होंने मुझे देखा ही नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलाम उनसे मिलने की ख्वाहिश का इजहार फरमा रहे हैं। अल्लाह अकबर। तो फिर कब्र में हुजूर के नज़ारे हों, इसमें क्या अजब है। मरते दम नबी अकरम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हो, इसमें क्या अजब है। और ख्वाब में नबी अकरम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हो, इसमें क्या अजब है। या रब, तेरे महबूब का सरापा नजर आए, हैं जिसकी गुलामी में वो आका नजर आए। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। कभी तो मेरे घर भी हो चरागा, या रसूल अल्लाह, सफीने के परिचे उड़ चुके हैं जोर तूफान से, संभालो मैं भी डूबा ए मेरी जान, या रसूल अल्लाह, नसीमे तैबा से कह दो दिले मुस्तर को झुका दे, बने शामे अलम सुबह बहारा, या रसूल अल्लाह, सफीने के परिचे उड़ चुके हैं जोर तूफान से, सफीने के परिचे उड़ चुके हैं जोर तूफान से, संभालो मैं भी डूबा ए मेरी जान, या रसूल अल्लाह, संभालो मैं भी डूबा ए मेरी जान, या रसूल अल्लाह। नबी अकरम अलैहिस्सलाम हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। जिन लोगों ने आपको देखा नहीं है और वो आपको चाहते हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपकी ज़ियारत की तमन्ना करते हैं, आपकी ज़ियारत को चाहते हैं, अल्लाह अकबर। उन लोगों पर नबी अकरम अलैहिस्सलाम का कितना करम है, कितना फजल है। एक वाक़या मुझे एक आलिम से सुनने को मिला। वो कहते हैं कि एक बुजुर्ग रहमतुल्लाह तआला अलैह 3 साल तक दुरूद ताज पढ़ते रहे, इस आस पर, इस उम्मीद पर कि कब उनकी जो गम की कैफियत दूर होगी, कब उनके आंगन में उजाला होगा। एक दिन दुरूद पाक पढ़ रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि मैं कहाँ और प्यारे आका अलैहिस्सलाम कहाँ। अगर हुजूर अलैहिस्सलाम ने कदम रंजा भी फरमा दिया तो मेरे पास कौन सी ऐसी जगह है कि जहाँ नबी अकरम अलैहिस्सलाम को मैं लाकर बिठाऊंगा। हुजूर जब आएंगे तो मैं किस जगह बिठाऊंगा। ना मेरे पास कोई जमीन पर ऐसी जगह, ना कोई ऐसा तख्त, ना कोई ऐसा बिस्तर, ना कोई ऐसी चारपाई जो आपके शायान शान हो। अब अपने दिल से बात कर रहे हैं, अपने आप से गुफ्तगू जारी है और सोच रहे हैं कि आका अगर करम भी करेंगे तो मेरे पास ऐसी जगह कहाँ है। दिल में ख्याल आता है कि क्यों ना हुजूर अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाएं तो मैं आपसे अर्ज करूं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी आंखें हाजिर हैं, आप मेरी आंखों में बसेरा फरमाएं, मेरी आंखों में कयाम फरमाएं। कहा थोड़ी देर गुजरी थी, मैं मस्जिद में बैठा था और मस्जिद की दीवार गायब हो जाती है, एक नूर की वादी मुझे नजर आ रही होती है कि हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आते हैं और आप तशरीफ ले आए हैं। मेरी ताब नहीं, मेरी हिम्मत नहीं, मैं आपको छूऊं, मैं आगे बढ़ूं, मैं हरकत करूं। मैं वहीं का वहीं खड़ा रहा, साकित रहा। हुजूर ने फरमाया कि तू हम पर दुरूद पढ़ा करता था, तेरा रोजाना दुरूद पढ़ना हमारी बारगाह में पहुंचता था। आज जो तूने ये बात कही है कि हमारी आंखों में कयाम फरमाएं, तो मुझे ये बात इतनी अच्छी लगी कि मैं खुद आ गया हूँ। अल्लाह अकबर। नबी अकरम अलैहिस्सलाम अपने उम्मतियों पर फख्र फरमाते हैं, उनके ईमान पर, उनके जज्बे पर, उनकी मोहब्बत पर फख्र फरमाते हैं, खुशी का इजहार फरमाते हैं। एक और हदीस पाक सुनिए, हुजूर ने फरमाया,
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے صحابہ تمہیں پتا ہے ای الخلق اعجب الیکم ایمانا، کون سی ایسی مخلوق ہے کہ جن کا ایمان بڑا تعجب خیز ہے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں قالوا الملائکہ، یا رسول اللہ کیا آپ ملائکہ کے ایمان کی بات کر رہے ہیں؟ قالا وما لهم لا یؤمنون وهم عند ربهم، فرمایا وہ کیوں کر اللہ پر ایمان نہ لائیں، وہ تو ہماتن گوش ہو کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہتے ہیں، پورا وقت اللہ کی بارگاہ میں گزارتے ہیں، اللہ کی یاد میں گزارتے ہیں۔ قالوا فالنبیون، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا آپ کی مراد انبیاء علیہ السلام ہیں؟ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وما لهم لا یؤمنون والوحی ینزل علیہم، انبیاء پر تو وحی نازل ہوتی ہے، ان کے ایمان کی تقویت، ان کے ایمان کے یقین، ان کے ایمان کے مرتبے اور مقام کا تو کیا علم ہوگا؟ اللہ اکبر۔ قالو فنحن، حضور کیا آپ کی مراد ہم ہیں؟ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام نے سوچا ہم آپ کے دامن میں ہیں کہ ہم سے بڑھ کر بھی کوئی خوش نصیب ہو سکتا ہے؟ یقینی طور پر کوئی خوش نصیب ان سے بڑھ کر امتیوں میں نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام علیہ مردوان کو وہ سعادت حاصل ہے، وہ خوش بختی حاصل ہے، وہ نصیب حاصل ہے کہ امتیوں میں سے کسی کو حاصل ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن حضور تو یہاں ایک تعجب خیز ایمان کی بات کر رہے ہیں کہ جو حیران کن ہو، بڑا حیران کن ہو کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابہ نے آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ کے معجزات کو آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ کے کمالات کو آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ کے رنگ و روپ کو، آپ کے جلوے کو، آپ کے حسن کو، آپ کے جمال کو، آپ کے کمالات کو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو، آپ کی صفات کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کیا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کے تو کئی اسباب موجود تھے، وہ آپ پر ایمان لے آئے۔ اللہ اکبر۔ حضور فرما رہے ہیں وہ لوگ کہ جن کی ایمان کی تقویت اور ایمان کی قوت اور ایمان کے اندر جو چاشنی ہے، جو محبت ہے، بڑی حیران کن ہے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، تم مجھ پر ایمان کیوں نہیں لاؤ گے، میں تو تمہارے درمیان موجود ہوں۔ اب سوالات ہو رہے ہیں اور صحابہ کرام علیہ رضوان نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی مراد پر پہنچنے کے لیے اپنے اپنے جوابات دے رہے ہیں۔ ایک کسوٹی جیسا سلسلہ ہے، اور جب جوابات دینے میں کامیاب نہیں ہو پائے حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان، تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام خود جواب ارشاد فرماتے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اعجب الخلق الی ایمانا، مجھ پر ایمان لانے والوں میں سے ایک قوم وہ ہے، کچھ لوگ وہ ہیں، لقوم یکونون من بعدی، جو میرے بعد آئیں گے، جب میں دنیا سے پردہ کر جاؤں گا پھر آئیں گے، یجدون صحفا فیہا کتاب یؤمنون بہا فیہا، جب وہ آئیں گے تو مختلف قسم کی باتیں ہوں گی، فتنے ہوں گے، یعنی مراد عرض کر رہا ہوں، مختلف قسم کی کتابیں رائج ہو چکی ہوں گی، اور نہ جانے ان کے سامنے کیا کیا آپشنز ہوں گے، لیکن وہ لوگ مجھ پر ایمان لے کر آئیں گے۔ ان لوگوں کا جو ایمان ہے کس قدر عظیم ہوگا کہ انہوں نے درست چیز کا انتخاب کیا ہوگا۔ اور پھر بعد والوں کی محبت، پہلی حدیث میں آپ ملاحظہ کر چکے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ان کی محبت پر کس قدر اظہار خوشی فرما رہے ہیں۔ تو امام بوصیری رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کر رہے ہیں کہ محمد ہدیہ فزنا بغایتہ، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے، نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہدایت لے کر آئے، جو دین لے کر آئے، ہم اسے پانے میں کامیاب ہو گئے ہیں، ہم نے وہ دین پا لیا ہے، ہم کامیاب ہو گئے ہیں، فزنا، ہم کامیاب ہیں الحمدللہ۔ اور فرماتے ہیں محمد قد وفا للہ من قدمی، اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ نے آپ سے جو وعدہ لیا، آپ سے جو عہد لیا، آپ کو جو منصب رسالت دیا، آپ نے اس منصب کی ادائیگی اچھے طریقے سے کی ہے۔ اور جو دوسرا مصرع ہے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے منصب رسالت کی بات کی گئی، آپ کی اس صفت کی بات کی گئی کہ آپ داعین الی اللہ ہیں،
اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، حضور بلا رہے ہیں، امتی حاضر ہو رہے ہیں، حضور دامن میں لے رہے ہیں، امتی دامن میں آ رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایمان میں داخل کر رہے ہیں، امتی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام داعین الی اللہ ہیں۔ امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قصیدہ بردہ کے اندر ایک شعر لکھا، لما دعا اللہ داعینا، اللہ تعالیٰ نے چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا قرآن پاک میں ایک جو لقب ہے وہ دائی مرقوم ہوا ہے، مذکور ہوا ہے، فرماتے ہیں لما دعا اللہ داعینا لطاعتہ، حضور نے بلایا اپنی اطاعت کے لیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دائی کا خطاب دیا، آپ داعین الی اللہ ہیں، فرمایا بِأَكْرَمِ الرُّسُلِ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو دائی کا خطاب دیا، آپ کو اکرم الرسل بنایا، تمام رسولوں سے آپ زیادہ منزلت والے ہیں۔ کُنَّا اکرم الامم، جب حضور سب انبیاء پر فضیلت رکھتے ہیں تو پھر یہ جو امت ہے یہ تمام امتوں پر فضیلت رکھتی ہے۔ تو امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس شعر کے اندر جو امت محمدیہ ہے اس کے فضل کو بیان کیا ہے، اس کی خصوصیات کو بیان کیا ہے۔ یہ جو شعر ہے امت محمدیہ کو جو امتیازات حاصل ہوئے ان امتیازات کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور ہم نے بہت مختصر وقت کے اندر اس امت کے تعلق سے کچھ فضیلت کی باتیں سننے کی کوشش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مرتے دم تک ہمارا ایمان سلامت رکھے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں برقرار رکھے، نزا کے وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ ہو، قبر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کا ساتھ ہو، قیامت میں حوض کوثر پر، میزان پر، پل صراط پر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کا ساتھ ہو۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مخلوق کو معلوم ہو کیا ان کی حقیقت، مخلوق کو معلوم ہو کیا ان کی حقیقت، رب عز و جل جانتا ہے شان محمد، رب عز و جل جانتا ہے شان محمد، رب عز و جل جانتا ہے شان محمد۔